تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ علم آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اختلاف کی، اور وجہ کیا ہے؟ بغین بینہم۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ، بڑی خوبصورت زبان اللہ تعالیٰ نے استعمال کی۔ عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے مفعول لاجلہ، یعنی فعل کا وہ مفعول جو آپ کو ریزن دیتا ہے، وجہ کیا ہے۔ یعنی علم آ گیا لیکن اختلاف کیا، کیوں؟ بغین بینہم۔ اب یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ کیا ہے۔ بغی عربی زبان میں کہتے ہیں بغی بمعنی الاختیال والمرح، یعنی اپنے بارے میں یہ خیال کرنا، کسی کا، ایک عالم کا، ایک شیخ کا، ایک مولوی کا، ایک مفتی کا، اپنے بارے میں یہ خیال کرنا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، مجھے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عالم بندہ ہوں، مجھے ہر چیز پہ کمانڈ حاصل ہے، یہ مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے رائے قائم کر لی آخری درجوں میں قائم کر لیا ہے۔ یہ ہے بغین بینہم۔ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے جو یہ چیز اختیار کر رکھی ہے یہ بہت گریٹ ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں، اس کو بغی بولتے ہیں عربی زبان میں۔ اور ایک اور معنی اس کا ہے الحسد، یعنی جیلسی، یعنی مثال کے طور پر ایک عالم ہے، ایک شیخ ہے، اس کی رائے میں ایک غلطی ہے، دوسرا شیخ اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، تو وہ کرتا کیا ہے؟ بجائے کہ وہ ایکسیپٹ کرے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا نہیں ہے اور اس کا رد میں لگ جاتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے کہ میرے خلاف بولنے والا اور میری رائے میں جو ہے وہ غلطی نکالنے والا۔ اس کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا سارا علم، اپنا سارا وقت، اپنی ساری تقریریں اس عالم کے خلاف استعمال کرتا ہے، ممبر کا استعمال کرتا ہے، وہاں یہ بولے گا، اپنی ساری ایفیشنسی وہ علم اس کے لیے استعمال کرے گا کہ میرے کسٹمرز کم ہو رہے ہیں، میرے مقتدی کم ہو رہے ہیں، لوگ اس کو کیوں سن رہے ہیں، لوگ اس عالم کو کیوں سن رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں سن رہے ہیں، یہ دین پر کیوں بات کر رہا ہے، دین پر بات کرنے کا حق صرف مجھے ہے۔ تو یہ جو ہے بغین بینہم ہے۔ تو وہ اس طرح کا بندہ، وہ علم جو میڈیسن ہے، جو علاج ہے، وہ یہ علم ہے، پھر اس کا استعمال غلط ہونے لگا، وہ اپنے بچوں کے لیے وہ علم استعمال کرتا ہے، علم تو ہے اس کے پاس لیکن وہ علم اپنے بچوں کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی عزت کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، تو ایسے علم کا پھر معاشرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک اور میننگ اس کی جاتی ہے بغا، الکسوب الطلب، یعنی اس نالج کے ذریعے سے آپ ڈیمانڈز کرتے ہیں اور آپ اس کو ذریعے معاش بنا لیتے ہیں، یعنی ریلیجن جو مذہب ہے وہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور انڈسٹری کیسی؟ یعنی یہود، مدینہ کے لوگ، یہود و نصارہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ علم یہ ہماری میراث ہے، ہم کتاب والے ہیں، یہ کتاب ہمیں وراثت میں ملی ہے، یہ علم ہمارے پاس جو ہے یہ وراثت میں ملی ہے، ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ علم ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ اس قسم کی گفتگو وہ کرتے تھے، یعنی پیسے دو فتویٰ میں دے دوں گا۔ یعنی جب ان کو یہ لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو علم کو عام کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارا سٹیٹس خراب ہو جائے گا، اور ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہم اگر ایمان قبول کر لیں تو پھر ہمارا سٹیٹس تو ختم ہو جائے گا، پھر میں مفتی نہیں رہوں گا، پھر میں شیخ نہیں رہوں گا، کیونکہ علم، پھر میری حیثیت اس صحابی کی طرح ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی میری حیثیت تو ختم ہو جائے گی، پھر میں فتویٰ کیسے دوں گا، پھر میں مجھے شیخ کون کہے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا اور اس علم کو اوپن سورس کر دیا، سب کے لیے دروازے کھول، یعنی ہر کوئی آ سکتا ہے اور اس علم کو حاصل کر سکتا ہے، یہ صرف یہود کا حق نہیں ہے، ان کے علماء کا حق نہیں ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو انہوں نے جب یہ چیز دیکھی، کیونکہ ان کا جو مذہب ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے الکسوب الطلب، ڈیمانڈنگ، یعنی دین کے ذریعے سے آپ ڈیمانڈز کرتے ہیں اور دنیا کماتے ہیں، اور آپ جو علم ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنی آخرت کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی غلط رنگ اس کو دے جاتے ہیں آپ۔ تو اس کو بڑا اچھے انداز سے کیپچر کر دیا گیا ہے۔ تو یہود نے جب دیکھا کہ مثلاً تو یہ تو ہمارے کسٹمر کم ہو رہے ہیں، گاہک کم ہو رہی ہے،
تو اب ہوا کیا کہ انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنا شروع کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا انہوں نے شروع کر دیا، کیونکہ ان کے گاہک کم ہونے لگے۔